سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا اور اسی تحریک کو اس نے فتح مکہ کے روز اپنے لیے دستاویز امان بنایا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ غار ثور سے ہجرت کے بعد ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، حتیٰ کہ ایک جن مکہ مکرمہ کی نچلی جانب سے آیا تو عربی لب و لہجے میں اشعار پڑھتا تھا، آواز سنائی دیتی تھی مگر اس کا جسم نظر نہیں آتا تھا، اور وہ لوگ آواز سن کر پیچھے پیچھے چل رہے تھے حتیٰ کہ وہ مکہ مبارکہ کے بالائی حصے میں باہر نکلا۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ ان اشعار کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کدھر ہے۔ مکہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ پہنچی تھی، اس لیے انصار و مدینہ روز صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور پھر مایوس ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس دن بھی جب وہ واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک یہودی جو اس وقت اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا ہوا تھا، اس نے دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کو دیکھ کر گمان کیا کہ یہی قافلہ ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے زور سے آواز دی، اے گروہ عرب، اے دوپہر کے آرام کرنے والوں، تمہارے مطلوب تو یہ آ پہنچا ہے۔ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور تمام قبا میں جوش مسرت کا شور مچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس غرض سے کہ خادم اور آقا میں تمیز ہو سکے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر سے سایہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے مطابق قبا میں کل 4 دن یا 10 دن یا اس سے زیادہ دن قیام فرمایا۔ اسی دوران مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ اس کے بعد حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کے ردیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی، چنانچہ وہ تلواریں حائل کیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی وادی میں پہنچے تو جمعے کا دن آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی میں اسی مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا جس میں کل 100 صحابہ شامل تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں اس سے روشن اور تابناک دن اور کوئی نہیں دیکھا۔ معصوم بچیاں اور اوس و خزرج کی عفت شعار دوشیزائیں دف بجا کر دل و جان سے محبوب ترین اور عزیز ترین مہمان کا استقبال کر رہی تھیں۔ یہ داخلہ عجب شاندار تھا۔ گلی کوچے تحمید و تقدیس کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپا چشم بن گئے تھے۔ مسرت و انبساط کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں۔ انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار سجائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے جلوے میں چل رہے تھے۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ محبت سے بھرپور نیاز بندی کی استدعا تھی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور اللہ کی جانب سے معمور اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے شہر کا ماحول ہی بدل گیا۔ پہلے یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے سازگار نہ تھی۔ بخار اور دیگر معتدی بیماریاں وبا کی صورت میں پھیلتی تھیں۔ پانی خوش ذائقہ نہ تھا، اس وجہ سے اسے یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے صرف اس کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا بلکہ آب و ہوا بھی خوشگوار ہو گئی، مزاج بدل گئے، جانی دشمن باہم شیر و شکر ہو گئے۔ مہاجرین جب مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال، خوش و اقارب و گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائے کائنات میں محبت کا وہ مہیر معقول کارنامہ سر انجام دیا۔ مہاجرین اور انصار کو مواخات کا حکم دیا تاکہ وہ وطن اور اہل عیال سے جدائی کا غم اور پریشانی انصار کی الفت اور مواسنت سے بدل دیا جائے۔ ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی قوت سے قوت حاصل ہو، اور جس مخلصانہ اثار کا ثبوت دیا اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ مکہ میں سماجی لحاظ سے ایک ثقافتی اکائی کے طور پر مسلمانوں کا وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ دیگر عرب قبائل مسلمانوں کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے داخلی استحکام پر توجہ فرمائی اور اپنی سیاسی گرفت کو مضبوط بنایا۔ میثاق مدینہ نے مسلم اور غیر مسلم کے ایک نظم کو
پابند بنا کر شہر کے دفاع کے لیے تیار کیا۔ غیر مسلموں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لینا سیاسی معاذ پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں یہود کی کافی تعداد تھی، یہاں ان کے مدرسے اور علمی مراکز تھے، اور خیبر میں ان کی پوزیشن کافی مضبوط تھی۔ یہ لوگ اہل کتاب تھے اور سرزمین حجاز میں مشرکین کے مقابلے میں علمی فوقیت امتیاز حاصل تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حسد و بغض کی آگ اور مشتعل ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری ختم ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے حق کی عداوت میں پچھلوں کی اتباع کی۔ قرآن کریم ان کی شرارتوں اور فتنہ پرزادیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ فراقین اطمینان و سکون کے ساتھ رہ سکیں اور عظیم مشن کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ چلے آنا اور چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کرنا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے۔ بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ایک پیارا سا کمنٹس کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔